اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بنی اسرائیل عیسیٰ کے بعد شعیہ علیہ السلام اور سخاریب کے بارے میں بات کریں گے۔ بنی اسرائیل عیسیٰ کے بعد اس کا بیٹا یہوشاد یا یہوشاہات بادشاہ بنا۔ 25 سال میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کی چچا زاد بہن عتیدیہ بادشاہ بنی، اسے عزلیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی بہت سی اولاد قتل ہو گئی، صرف یواش بن حقزہ یا باقی رہا۔ یواش اور اس کے ساتھیوں نے عتیلیہ کو قتل کر دیا۔ اس کی حکومت 7 سال تک رہی۔ اس کے بعد یواش بادشاہ بنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی حکومت 40 سال تک رہی۔ اس کے بعد یوتام بن اوزیہ نے اپنے انتقال تک حکومت کی، جو کہ 16 سال پر مشتمل ہے۔ پھر اس کا بیٹا جاد بن یوتام اپنی موت تک بادشاہ رہا، اس کا دور حکومت بھی 16 سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حزقیہ بادشاہ بنا، وہ بھی اپنے انتقال تک بادشاہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کا ساتھی تھا۔ شیعہ نے اس کی عمر بتلا دی۔ اس نے آوزاری کر کے عمر کی زیادتی کی درخواست کی، اسے مزید مہلت مل گئی۔ اس نے شیعہ سے کہا کہ اس کا اعلان کرو۔ محمد بن اسحاق کا خیال یہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ اس کا قصہ پیش آیا، اسی کا نام صدیقہ تھا۔ شعیہ علیہ السلام و سخاریب۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آیات قرآنی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی، اور ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ بات صاف بتا دی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم بڑی سخت سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان 2 بار میں پہلی بار کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے وہ بندے بھیجے جو بڑے سخت تھے اور جنگجو تھے، سو وہ تمہارے شہروں میں پھیل پڑے اور وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر تم کو ہم نے ان دشمنوں پر دوبارہ غلبہ دیا اور تمہارے مال سے اور بیٹوں سے مدد کی اور تم کو بڑے لشکر کے اعتبار سے زیادہ کر دیا۔ اگر تم اچھے عمل کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہوگا، اور اگر تم برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے۔ پھر جب دوسری بار کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی مرتبہ کے حملہ آور مسجد میں گھس گئے تھے، اس طرح یہ بھی مسجد میں گھس پڑے، نیز اس لیے کہ جس چیز پر وہ حملہ آور قابو پا لیں اس کو بالکل برباد کر ڈالیں۔ عجب نہیں کہ تمہارے رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 4 سے 8۔ بنی اسرائیل کے حکمران اور نبی۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں حوادث کا ظہور ہوا اور ان میں گناہ بکثرت ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ان پر رحم فرمایا، لیکن جب انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذابات ان پر آئے یہ وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان ہوئے۔ ان میں سے پہلا عذاب یہ آیا کہ جب صدیقیہ نامی شخص بادشاہ بنا تو اس وقت ایک نبی مبعوث ہوا، وہ راہ حق دکھاتا تھا اور ان کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، البتہ وہ انہیں تورات کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے گناہوں سے منع کرتے اور جن نیک اعمال کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا انہیں اپنانے کی ترغیب دیتے۔ اس نبی کا نام شعیہ بن ارمیہ تھا۔ اس کی بعثت عیسیٰ، زکریہ اور یحییٰ کی بعثت سے قبل تھی۔ شعیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی۔ بابل کے بادشاہ کا حملہ۔ جب اس بادشاہ کی حکومت کا دور ختم ہوا اور ان کے برے اعمال بڑھ گئے، حالانکہ شعیہ اس وقت موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ بابل کے بادشاہ سخاریب کو بھیجا، جس کا لشکر 6 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ وہ سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ بیمار تھا اور اس کی پنڈلی میں زخم تھا۔ شعیہ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا، اے بنی اسرائیل کے حاکم، بابل کا حکمران سخاریب یہاں پر اترا ہے اور اس کا لشکر 6 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل ہے، جس سے لوگ بہت گھبرا چکے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی تشویش۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان حالات کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی کہ جس میں بتلایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور اس سخاریب اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ فی الحال اس معاملے کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی، وحی الہی۔ ابھی وہ اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جاؤ
اور اس سے کہو کہ خود حکومت چھوڑ کر اپنے خاندان میں سے جسے وہ چاہے حکومت سپرد کر دے۔ شہیہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تم خود حکومت چھوڑ کر اپنے خاندان میں سے جس کے لیے مناسب سمجھو وصیت کر دو، اس لیے کہ تمہیں موت آنے والی ہے۔ بادشاہ کی اللہ کے حضور التجا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ بیت المقدس آیا، نماز پڑھی اور تسبیح و تقدیس کی، پھر رو رو کر دعا کرنے لگا۔ وہ عوضداری اللہ پر بھروسہ اور سچے دل سے دعا کرنے لگا تھا۔ اس سب کے پروردگار، اے سب کے معبود، اے پاکیزہ اور مقدس ذات، یا رحمان یا رحیم، اے وہ مہربان ذات جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، میرے فعل عمل اور بنی اسرائیل کے ساتھ میرے سلوک کا خیال کیجئے، یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ آپ میرے پوشیدہ ظاہر کو جانتے ہیں۔ قبولیت دعا۔ یہ بادشاہ نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور شعیب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ صدیقہ بادشاہ کو بتلا دو کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور اس پر رحم فرما دیا ہے اور اس کی عمر میں 15 سال کا اضافہ کر لیا ہے اور اسے اس کے دشمن سنحریب سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جب شیعہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو اس کا غم و دکھ دور ہوا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے اور میرے آباء و اجداد کے معبود، میں نے تجھے سجدہ کیا اور تیری تسبیح کی، تیری عزت کی اور تیری بزرگی کو تصدیق کیا۔ تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، تو اول و آخر ہے، تو ظاہر و باطن ہے، تو بے قراروں کا پر رحم کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو نے ہی میری دعا کو قبول کیا اور میرے حال پر رحم فرمایا۔ دشمنوں کے خلاف نصرت الہی۔ جب بادشاہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شہیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ صدیقہ سے کہو کہ وہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کو کہے کہ اس کے لیے انجیر کا پانی لائے اور پھر اس پانی کو صبح و شام اپنے زخم پر ملے تو وہ صحتیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ شہیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب آیا اسے کہ میں تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہوں اور میں تمہیں ان سے نجات دوں گا۔ سحاریب اور خطابت کرنے والوں میں سے 5 آدمیوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ اسلامی لشکر کو بخیر و عافیت بچا لانا۔ اگلی صبح جب صبح ہوئی تو آواز لگانے والے نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے بنی اسرائیل کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہو گیا، اب باہر آؤ۔ بے شک سحاریب اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جب بادشاہ باہر آیا اور سحاریب کو تلاش کیا تو اسے مردہ لوگوں میں نہ پایا۔ اس کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ اس تلاش کرنے والوں نے سحاریب اور اس کے ساتھ 5 محررین کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک بخت نصر تھا، انہیں ایک بڑی مسجد میں جمع کیا گیا۔ جب بادشاہ نے ان کو آ کر دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا اور سورج طلوع ہونے سے اثر تک سجدے میں رہا۔ دونوں بادشاہوں کی باہمی گفتگو۔ پھر اسے سحاریب سے کہا، ہمارے خدا نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا تم میں سے کیسا سمجھتے ہو؟ کیا اس نے اپنی طاقت اور قوت تم کو ہلاک نہیں کیا، حالانکہ ہم اور آپ غفلت میں تھے؟ سحاریب نے جواب دیا، مجھے اپنی شہر سے نکلنے سے پہلے تمہارے رب کی مدد، نصرت اور تم پر اس کی رحمت کی اطلاع دی گئی، لیکن میں نے اس خبر کی پیروی نہ کی اور میری عقل کی کمی نے میری بدبختی میں اضافے کے سوا کچھ نہ کیا۔ اگر میں اس خبر پر توجہ کرتا اور سمجھ سے کام لیتا تو تم سے جنگ نہ کرتا، لیکن میری بدبختی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر غالب آ گئی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہماری طرف سے تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے تمہیں اور تمہارے 5 ساتھیوں کی اس لیے زندہ چھوڑا کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس لیے تمہیں بچایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ اور برا سلوک کرنا چاہتا ہے، تاکہ دنیا کے اندر تمہاری بدبختی اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہو، اور تاکہ تم آنے والے کو اس معاملے کی خبر دو اور تمہیں ہمارے سامنے آنے سے ڈراؤ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نہ رکھتا۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خون کی قیمت ایک ٹڈی کے خون کے برابر بھی نہیں۔ سحاریب کا بادشاہ سے التجا۔ پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے انہیں حکم دیا انہیں بیت المقدس کے گرد گھمایا جائے اور روزانہ 70 چکر لگوائے جائیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا اور خوراک کے طور پر ان میں سے ہر آدمی کی جو 2 روٹیاں دی جاتی۔ یہ دیکھ کر سحاریب نے بنی اسرائیل کے بادشاہ سے کہا
اس سلوک سے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے قتل کر دو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ہم سب کو قتل گاہ لے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ سحاریب اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دو تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کا اکرام کرے کہ اور سواری کا انتظام کر کے روانہ کرو تاکہ یہ اپنے شہر پہنچ جائیں۔ شعیہ علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی، اس نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ سحاریب کی بابل واپسی۔ سحاریب اور اس کے ساتھی رہائی حاصل کرنے کے بابل پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے حالات سنائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکروں کو تباہ کیا۔ اس وقت بابل کے جادوگروں اور کاہنوں نے کہا، اے بابل کے بادشاہ، ہم نے پہلے کی ان کے رب اور ان کے نبی کی خبر دی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ وہ ایسی قوم ہے جس کے رب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سحاریب کی وفات۔ سحاریب کے اس انجام سے لوگ اور پریشان ہو گئے۔ اس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ سحاریب اس کے بعد 7 سال تک زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے جس بادشاہ پر سحاریب نے حملہ کیا تھا وہ لنگڑا تھا۔ اس کا لنگڑا پن عرق النساء بیماری کی وجہ سے تھا۔ سحاریب نے اس کے لنگڑے پن اور کمزوری کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے کی خواہش کی تھی۔ سحاریب سے پہلے بابل کے اور بادشاہ جس کا نام لیفر تھا، اس نے بھی حملہ کیا تھا۔ بخت نصر اس کا چچا زاد بھائی اور کاتب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر تیز ہوا بھیجی جس کے اس کا لشکر ہلاک ہو گیا اور وہ اور اس کا کاتب بھاگ گئے۔ بابل واپس آئے تو اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ بخت نصر نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سحاریب بادشاہ بنا۔ اس کا تعلق آذربائیجان کے علاقے نینوا سے تھا۔ آذربائیجان کے بادشاہ کا سلیمان الاحسر تھا۔ سحاریب اور سلمان کے درمیان اختلافات ہوئے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں کے لشکر تباہ ہو گئے اور ان کا مال غنیمت بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سحاریب سے جنگ کرنے والے بادشاہ کا نام حزقیہ تھا، جو شعیہ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ جب سحاریب نے بیت المقدس کو گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اور اس کی فوج کے 86,000 آدمیوں کو ایک رات میں قتل کر دیا اور اس کی حکومت 19 سال تک قائم رہی۔ حزقیہ کے جانشین۔ حزقیہ کے بعد اس کا بیٹا منشا بادشاہ بنا۔ اس کا انتقال 55 برس کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آمون بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد 12 سال بعد اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یوشیہ بن آمون بادشاہ بنا، جسے 41 سال بعد مصر کے بادشاہ فرعون العجلہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد اسی کا بیٹا یعقوہ حاز بن یوشیہ بادشاہ بنا اور اس پر خراج عائد کر دیا۔ یوکاکیم اسے 12 سال تک خراج ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یویاہین بن یویاقیم بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت کے 3 ماہ بعد بخت نصر نے اس سے جنگ کی اور اسے قید کر کے بابل لے آیا اور اس کی جگہ پر اس کے چچا صدقیہ کو بادشاہ بنایا گیا۔ صدیقیہ نے اس کی مخالفت کی تو اس سے جنگ کی اور اسے قید کر کے بابل لے آیا۔ اس سے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی اور قلعہ شہر اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بابل ہی میں رہے یہاں تک کہ کیبرج بن جامع نے سب کو چھڑوایا، کیونکہ اس کے اور بنی اسرائیل کی باہمی قرابت تھی، اس لیے کہ اس کی والدہ نے اویل اسرائیل سے اس کی بیٹی خریدی اور اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد بیت المقدس اور شام یشتاسب بن لہراسب کے قبضے میں آ گیا اور اس کا عامل بخت نصر مقرر کیا گیا۔ ابن اسحاق سے روایت۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ صدیقہ میں لنگڑا پن ظاہر ہوا تو وہاں کے لوگوں میں بادشاہت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس مقصد کے لیے ان میں باہمی قتال شروع ہو گیا اور کئی لوگ قتل ہوئے۔ شعیہ علیہ السلام اس وقت قوم میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے قوم میں کھڑے ہو جاؤ اور ہماری وحی پڑھ کر سناؤ۔ شعیہ علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کے الفاظ جاری کیے جس میں وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا، اور انہیں آپس میں لڑنے کے بجائے دشمن سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شعیہ علیہ السلام پر آرا چلنا۔ جب شعیہ علیہ السلام یہ کہہ کر واپس ہوئے تو قوم کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک درخت میں جا کر پناہ لی۔ درخت پھٹ گیا اور یہ اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے آپ کو جا لیا اور آپ کے کپڑے کا کونا پکڑ لیا تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ شعیہ علیہ السلام یہاں ہے۔
جب وہ آئے شعیہ علیہ السلام کو یہاں دیکھا تو آپ پر آرا چلا دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔